السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانوں، گزشتہ درس میں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ برکتیں رکھی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں۔ آج کا ہمارا درس نمبر 5، ایپیسوڈ نمبر 34۔ شب رسالت کے پروانوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں آپ نے گزشتہ سماعت کیا۔ زخم پر لگایا، زخم جو ہے شفا میں تبدیل ہو گیا۔ آنکھوں میں لگایا گیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ آنکھ نکل چکی تھی، لعاب دہن لگایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آنکھوں میں روشنی ایسی عطا فرمائی کہ دوسری آنکھ سے بہتر انداز سے اس آنکھ میں جو دیکھا جا سکتا تھا۔ تو لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ زبان اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی، انسان جس سے بولتا ہے، اگر زبان کی جو لکنت ہو، بہت علاج کرانے کے بعد بھی وہ لکنت ختم نہیں ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی کیا برکتیں ہیں۔ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنگ احد میں میرے باپ قتل ہو گئے، میں روتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قسمت ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جہاں آپ کا دست مبارک پھرا وہاں اب تک بڑھاپے میں بھی بال سیاہ ہے اور باقی سفید ہے، یعنی جتنے حصے پر آقا علیہ السلام نے دست اقدس پھیرا تھا اتنے حصے پر بال سیاہ یعنی کالے بال ہے، حالانکہ ارد گرد کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور میری زبان میں لکنت تھی۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، حضور کا لعاب دہن جیسے منہ میں جانا تھا، سبحان اللہ، ویسے ہی لکنت ختم ہو گئی۔ کیسی تاثیر اللہ نے عطا فرمائی۔ یوں لعاب دہن گیا اور یوں زبان کی لکنت بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، بحیر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بل انت بشیر، بلکہ تم بشیر ہو۔ اسی وقت سے میں اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ نام کچھ اور تھا، آقا علیہ السلام نے مجھے بشیر کہا، بس میں بشیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس روایت سے میں بہت کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ السلام کا جو دست اقدس ہے وہ جس جگہ پر لگ جائے وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرت بشیر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے جس حصے پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس حصے کے بعد آپ کے بڑھاپے تک جو سیاہ رہے، سفید نہیں ہوئے۔ پتا چلا کہ دست اقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت، حضرت بشیر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں لکنت تھی، حضور نے لعاب دہن ڈالا، لکنت ختم ہو گئی۔ تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور تیسری چیز سے پتا چلتا ہے کہ جو لعاب دہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی بیماریوں سے بھی شفا رکھی ہے، جن کا علاج، لکنت کا علاج، سائنسداں اب تک نہ ڈھونڈ سکے ہیں اور شاید کہ آئندہ بھی وہ ڈھونڈ نہ سکے، مگر حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ برکت اور اللہ نے وہ شفا رکھی، منہ میں ڈالا گیا، زبان کی لکنت فوراً ختم ہو گئی۔ اور اس روایت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کا نام اچھا نہ ہو تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کا نام بدل دے، جیسا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بدل دیا اور بشیر نام رکھا۔ مگر آج کل ہمارے حالات کیا ہے؟ آج کل تو ہم چاہتے کہ لیٹسٹ نام ہو، یونیک نام ہو،
کوئی نام نہ رکھا ہو، اور اس یونیک کے چکر میں، اس لیٹسٹ کے چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں۔ اپنے بڑوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اگر نام جو ہے صحیح نہیں ہے تو نام کو درست کرے، اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کو رکھے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ضرور از ضرور حاصل ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی لعاب دہن کی وہ برکت کہ خبیث سے خبیث جن ہو اس سے بھی نجات کس طریقے سے حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے، اور جب ہم مقام حضرت الواقم میں پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، اس پر جن غالب آ گیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب کرو۔ اس نے قریب کیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ منہ کھولو۔ اس عورت نے اس کا منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اخسح عدو اللہ وانا رسول اللہ، دور ہو جا اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس بدوی عورت سے فرمایا، اپنے بچے کو لے جاؤ، کوئی جن اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ سبحان اللہ، مفہوم حدیث آپ نے سماعت کیا کہ وہ عورت جن کی وجہ سے پریشان تھی، اور آقا علیہ السلام کا لعاب دہن جیسی ڈالا جانا تھا کہ سبحان اللہ، حضور فرماتے کہ اب چلی جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس حقیقت کو بھی آپ جانیں کہ انسانوں پر جنات کی سواری آتی ہے، لیکن جو خبیث جن ہیں وہ انسانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پر جن کا معاملہ ہو جائے، اب وہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، اور ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے نجات ملتی ہے۔ مگر اس روایت سے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ بچہ جسے خبیث جن جو ہے پریشان کیا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعاب دہن کی یہ برکت رہی کہ جن سے فوراً نجات مل گئی، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف بھی نہیں آیا۔ تو اس سے لعاب دہن کی برکتیں جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی۔ زخم ٹھیک ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، اور اگر جن والا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے شفا عطا فرمائے، اور جن بھی جو ہے وہاں سے چلا جائے، واپس پلٹ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اور روایت، اور آپ اس روایت کو سنیں، ایمان کو تازہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ زخموں پر لگانے پر لعاب دہن کے اندر جو تاثیر اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے زخم دور ہوتا ہے، آپ اس کو سماعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کا کتنا عظیم یہ معجزہ ہے۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں بچہ تھا، ابلتی ہوئی ہنڈیاں مجھ پر آ گری، جس سے میرا تمام جسم جل گیا۔ میرے والد فوراً مجھے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور آقا علیہ السلام کے پاس جب لے گئے تو حضور علیہ السلام نے میرے بدن پر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اپنا دست مبارک تمام جلی ہوئی جگہ پر مل دیا، اور زبان مبارک سے آپ نے یوں پڑھا، اذہب الباس رب الناس۔ اس کا ترجمہ ہے، اے تمام مخلوق کے پروردگار، اس کی یہ تکلیف دور فرما۔ میں اسی وقت تندرست ہو گیا، گویا مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس روایت سے اگر اندازہ لگائیے، سوچے، غور کرے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بدن کا کوئی حصہ آگ یا کسی گرم چیز سے اگر جل جائے تو علاج و معالجے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جیسے جلد سکڑ جاتی ہے، چمڑے کا جو ہے رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ جلی ہوئی چیزوں میں جو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ٹھیک جلد سے جلد ہوتا بھی نہیں ہے۔ مگر وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن کیا برکت دیکھے کہ جیسے حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک پر مل دیا تو نہ صرف یہ کہ جلاوا بدن صحیح ہو گیا، بلکہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا، اور کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے بدن کے وہ حصہ جو ہے کبھی جلا بھی تھا۔ تو اس سے لعاب دہن کی برکتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن میں
اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے۔ اور یہ دعا کی بھی تعلیم میرے آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے دعا کو پڑھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بیمار کے پاس جائے تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور حاصل ہوں گی۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا کو بھی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کس جو ہے وصف کو بیان کیا جائے اور اس کے جو کمالات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہے، سبحان اللہ۔ آئندہ آپ سماعت کریں گے کہ میرا آقا علیہ السلام کے جو دندان مبارک اور دندان مبارک کی جو خوبیاں ہیں، دندان مبارک سے جو معاملات ہے، انشاءاللہ آپ آئندہ سماعت کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبیوں کا جامع حضور علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے ہم تمام کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔